طور پہ سیاسی استحکام نظر آتا ہے اور سیاسی استحکام کی ایسی فضا پچھلے کئی سالوں میں نظر نہیں آئی تھی، لیکن اتفاق کی بات ہے کہ اسی سیاسی استحکام میں پاکستان کی چوتھی بڑی سیاسی جماعت یعنی متحدہ قومی موومنٹ اپنی زندگی کے سب سے بڑے عدم استحکام کا شکار ہے۔ ایم کیو ایم ایک شدید کشمکش کا شکار ہے اور اس کا اظہار اب سے تھوڑی دیر قبل متحدہ قومی موومنٹ کے قائد جناب الطاف حسین نے کیا، جس میں وہ اپنی بے بسی کا کھل کے اظہار کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ ایم کیو ایم کی اس پوری صورتحال کے حوالے سے لگ نہیں رہا کہ اس کا آئندہ قریبی مستقبل کیا ہونے والا ہے اور یہ جماعت اب کس جانب آگے بڑھ رہی ہے، مگر یہ بات بہت اہمیت کی ہے کہ پاکستان کی قومی اسمبلی میں 24، سندھ میں 51، آزاد کشمیر میں 2 اور سیٹ میں 8 نشستیں رکھنے والی جماعت ایم کیو ایم بلا شبہ گو کہ پاکستان کی چوتھی بڑی سیاسی جماعت ہے، لیکن سندھ کے شہری علاقوں کی سب سے بڑی یہ پارٹی اپنی 31 سال تاریخ کی مشکل ترین سمجھ کے جنگ لڑ رہی ہے۔ ملک میں موجود اس کے مرکزی اور دوسرے درجے کی قیادت حتیٰ کہ نچلی سطح کے کارکن بھی یا تو اس وقت زیر زمین جا چکے ہیں یا جاتے نظر آ رہے ہیں۔ کم از کم آج تک ایم کیو ایم کے وجود میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھنے والے شدید بیمار قائد الطاف حسین لندن میں منی لانڈرنگ اور دھمکیاں دینے کی تحقیقات بھگت رہے ہیں۔ پاکستان میں اپنی جماعت کی مدد کے لیے کبھی وہ را کو پکار رہے ہیں اور کبھی بھارتی حکومت کو دھتکارتے نظر آ رہے ہیں۔ یہ روز الطاف بھائی کو را کا ایجنٹ بنا دیتے ہیں۔ میں را سے درخواست کرتا ہوں کہ را والوں یہ الزام لگاتے ہیں، ایک دفعہ ایم کیو ایم کا کھل کر ساتھ تو دے دو، ایک دفعہ کھل کے ساتھ تو دے دو اور ٹینک کو اسلحہ بھی دے دو، پھر بتا دیں گے ہم کہ را کا ایجنٹ کون ہے، ہم ہیں یا وہ جو ہتھیار ڈال۔ کبھی وہ را کو پکارتے ہیں اور جیسے میں نے بتایا کہ اب سے تھوڑے دن قبل انہوں نے بھارتی حکومت کو دھتکارا کہ وہ مہاجروں کے قتل عام پہ حرکت نہیں آتی ہے، اور دوسری طرف ایک عجیب سی کیفیت ان کے اندر، ان کی جماعت کے اندر موجود ہے۔ اندرونی طور پہ ان کا اعتماد اپنے نائبین پر کھل کے اٹھتا نظر آتا ہے، اور تو کبھی اگلے روز ہی ان نائبین کو اور اپنی پارٹی رابطہ کمیٹی کو بحال کر دیتے ہیں۔ پارٹی چلانے والی رابطہ کمیٹی کو توڑنا پھر بحال کرنا ایسا لگتا ہے کہ جناب الطاف حسین کا معمول بن چکا ہے، اور اگر گزشتہ چند مہینوں یا پچھلے 1 سال سے ان کی کیفیت کو دیکھیں تو ششد رہ جاتی ہے کہ کس طرح سے جناب الطاف حسین کے احکامات کے تحت پارٹی کو تلے اوپر ہوتا رہا یا اس کے حوالے سے سنگین اقدامات ان کو کرنے پڑے۔ مثال کے طور پہ 23 مئی 2013 کو انہوں نے پہلی بار رابطہ کمیٹی کو تحلیل کرنے کا اعلان کیا، پھر 10 دسمبر 2014 کو پھر انہوں نے رابطہ کمیٹی کو پھر ختم کر دیا، اس کے بعد 23 جولائی 2015 کو یعنی کہ اس سال انہوں نے رابطہ کمیٹی نہیں بلکہ ایم کیو ایم کو بھی ختم کرنے کا اعلان کیا، جس سے پھر انہوں نے راہ گئے واپس لیا۔ 25 جولائی کو یعنی کہ گزشتہ مہینے ہی رابطہ کمیٹی کراچی کو ختم کر کے انہیں صرف 3 رکنی بھی رابطہ کمیٹی بنا دی۔ اس طرح سے رابطہ کمیٹیوں کو آنا اور بھیج دینا، گھر سے بلانا اور واپس گھر بھیج دینا ایم کیو ایم کے لیے اب ایک معمول سا کا عمل بن گیا ہے۔ لیکن آج اس سلسلے میں ایک مزید صورتحال پیدا ہوئی اور مزید ڈرامائی اس کو کہہ سکتے ہیں کہ صورتحال ہے، اور اس موقع پہ جناب الطاف حسین نے رابطہ کمیٹی کے بارے میں انکشاف بھی کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ کس طرح سے ان کی جماعت کی یہ سب سے اہم جو پوزیشن ہے اور جو لیڈرشپ ہے وہ اس وقت ان کو چھوڑ کے جا رہی ہے، ایم کیو ایم کو چھوڑ کے واپس جا رہی ہے۔ اس قسم کے اندرونی بحران کا انہوں نے کھل کر اظہار کیا ہے، اور اب سے تھوڑی دیر قبل چند گھنٹے قبل جناب الطاف حسین نے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں یہ اندھوناک انکشاف کیا۔ اس کڑے اور برے وقت میں جو رابطہ کمیٹی کے اراکین مزے وزارتوں کے اڑا کے بھاگ گئے، تو آپریشن کے بعد دوبارہ یہ مجھے چھوڑ کے سب علیحدہ ہو جائے تو میں کیا کروں؟ مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں، میں کیا کروں؟ اس سے قبل جناب الطاف حسین یہ بھی کہہ چکے ہیں، یہ انکشاف بھی کر چکے ہیں کہ ان کے ٹاپ لیڈرشپ جو ہے وہ کرپشن میں انوالو ہے، بھتے میں انوالو ہے اور چائنا ایٹنگ جیسے الزامات میں وہ انوالو ہے،
اور اس کا برملا اظہار جناب الطاف حسین اپنی پارٹی کے کارکنوں اور میڈیا کے سامنے بھی کرتے ہیں کہ ان کی لیڈرشپ دراصل ہے کیسی۔ میں یہ رب کمیٹی نہ یہاں کی چاہتا ہوں نہ پاکستان کی چاہتا ہوں، لیکن اتنی بڑی تنظیم ہے بغیر رابطہ کمیٹی اور اسٹرکچر کے نہیں چل سکتی ہے۔ وہ کہاں سے لاؤں میں جو لینڈ مافیا میں نہ ہو، چائنا کٹنگ میں نہ ہو، اینڈ ریزنگ میں نہ ہو، بھٹا نہ لے رہا ہو، زور زبردستی نہ کرتا ہو، ایماندار ہو۔ ایک لاسٹ چانس اور دے دوں ان کو۔ صرف رابطہ کمیٹی کو دھتکارتے نہیں ہیں، سنگین کرپشن کے الزام لگاتے ہیں، ان کو گھر بھیجتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی کبھی تو وہ ایسا لگتا ہے کہ گورنر اشرف العباد کو دھتکار رہے ہیں، کبھی اپنے قریبی نائب محمد انور کو نکال رہے ہیں اور دھتکار رہے ہیں، کبھی بابر غوری کو نکال رہے ہیں، کبھی واپس لا رہے ہیں، اور کبھی سر عام وہ فاروق ستار کو اس طرح سے سناتے ہیں اور وہ سناتے ہیں کہ رہے نام اللہ کا۔ سنگین بات یہ ہے کہ ایم کیو ایم کے بانی الطاف حسین اندرونی طور پر اپنے نائبین سے اور قریبی لیڈران کے ساتھ تو نبردآزما ہیں، دوسری جانب وہ کہتے ہیں کہ ان کا بڑا مقابلہ پاکستان کی مسلح افواج سے ہے، انٹیلیجنس ایجنسی سے ہے، اس نے صورتحال کو انتہائی پیچیدہ بنا دیا ہے، کیونکہ ان کے بیانات کو عام طور پہ انتہائی ناپسند کیا گیا ہے اور اس پہ ریاست پاکستان نے بھی سخت حرکت کی ہے، اور خود ان کے جو فالورز ہیں انہوں نے بھی اس پہ ناراضگی کا اور شدید عدم اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ اس قسم کے بیانات عوامی سطح پر پاکستان کے سیاسی رہنماؤں کی جانب سے دیکھنے میں نہیں آتے۔ میجر جنرل بلال اکبر اگر مرد کے بچے ہو اور بہادر بھی ہو، نر بھی ہو، تو ایم کیو ایم کے خلاف رپورٹ پیش کرنے کے بجائے حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ قوم کے سامنے لاؤ۔ ان بیانات کو رابطہ کمیٹی، متحدہ قومی موومنٹ کے قائدین اس کی مختلف تشریحات کرتے نظر آئے ہیں، کبھی لیپا کرتے ہیں، کبھی پوتا کرتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں، کبھی اس انداز سے چھپاتے ہیں، کبھی اس انداز سے ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ان کی تمام کوششیں تھوڑی دیر پہلے پھر صاف زائل ہو گئی۔ اب سے تھوڑی دیر قبل جناب الطاف حسین نے ایک بار پھر فوجی قیادت کی طرف اپنے انداز میں، جو ان کا جھوما ہوا انداز ہوتا ہے، اس میں اپنی توپوں کا رخ کیا، اور ایک بار پھر جناب الطاف حسین نے فوجی قیادت پر الزامات لگائے، مگر اس دفعہ پھوٹ پھوٹ کے رو پڑے۔ یہ سب کچھ ہوا ہے اب سے تھوڑی دیر قبل، تقریباً 2 گھنٹے قبل۔ سنو رائی جریوار اور دیکھو رضوان اختر آئی، دلی آئی ایس آئی اور ایلی رینجر کس طرح گھر جاڑ رہے بچوں کا، بچیوں کا۔ رائی جنرل رائی جریو تمہیں تو والے ہو، کور کمانڈر بچوں والے ہو۔ یہ بات کی جناب الطاف حسین تقریباً 8 بجے، اور اس سے چند گھنٹے قبل آج قومی اسمبلی میں جناب فاروق ستار جناب الطاف حسین کے فوج کے اقدار کے حوالے سے یوں گویا ہوئے تھے۔ رینجرز اور افواج پاکستان سے میرا کوئی اختلاف نہیں، قائد تحریک الطاف بھائی نے کہا۔ سیاسی جماعتوں سے بھی میرا کوئی ذاتی جھگڑا نہیں ہے، کوئی ازلی جھگڑا نہیں ہے۔ فوج ہو، رینجرز ہو، سیاسی جماعتیں ہوں، ان سب میں پاکستانی ہیں، یہ پاکستان کے ادارے ہیں، میرے بھائی ہیں، میرے بیٹے ہیں، میں دل سے ان کا احترام کرتا ہوں۔ یہ قائد تحریک الطاف بھائی نے یہ بات کہی تھی۔ اگر ایم کیو ایم کے فالوور سے پوچھا جائے کہ اس کا بیان مانا ہے فاروق ستار کا یا الطاف حسین کا، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کا
जवाब क्या होगा। इसीलिए हम कहते हैं पाकिस्तान की चौथी बड़ी जमात अपनी बका की जंग लड़ रही है, उस कशमकश से शिकार है जो उसकी ज़िंदगी में कभी सामने नहीं आई। इसी दौरान इस वक्त MQM से वाबस्ता सैकड़ों लोग कत्ल, अगवा, करप्शन और भत्ताखोरी के इल्जामात में रेंजर्स की तहवील में है, जबकि सहाफ़ी वली खान बाबर कत्ल का सबसे बड़ा मुलज़िम कुछ अरसे कबल 9-0 से पकड़ा जा चुका है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि रेंजर्स के जारी ऑपरेशन का एक बड़ा हदफ MQM से वाबस्ता मशकूक अफराद है, लेकिन MQM के दफातर पर तवातिर छापे भी पड़ रहे हैं, सेक्टर, यूनिट और ऑफिस से गिरफ्तारियां हो रही हैं और कराची के अवाम को इससे कोई परेशानी नजर नहीं आ रही। बल्कि इसमें कोई शक नहीं कि जब इस बार रेंजर्स ने MQM को ज़कात फितरा जमा न करने दिया तो अवाम की जानिब से कोई शिकायत सामने नहीं आई। रमज़ान में MQM की जानिब से ज़कात फितरे की पर्चियाँ ना मिलने पर साफ बात है अवाम की जानिब से खुशी का इजहार हुआ है। मुत्तहिदा की मकबूलियत के हवाले से एक टर्निंग पॉइंट था कि इस रमज़ान में ज़कात और फितरे की सूरत हाल उनके लिए काफ़ी परेशान कुन रही और इस वजह से MQM को माली मुश्किलात भी हो सकती हैं। ज़कात और फितरे के हवाले से और पिछले चंद दिन में जो कुछ हुआ है इस पर हम दिखाते हैं अपनी सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट किरण खान की एक रिपोर्ट। कराची में हर साल रमजान के दौरान मुल्क भर के दर्जनों फलाही इदारे, मजहबी जमातें और मदारिस फितरा और ज़कात जमा करते हैं, लेकिन गुज़श्ता कुछ बरसों से रमजान में जबरी वसूली के वाक़यात ने ताजरों और अवाम में खौफ पैदा कर रखा था। रेंजर्स और पुलिस ने इस साल ज़कात और फितरा के नाम पर भत्ता वसूली रोकने के लिए खुसूसी इक़दाम किए। ताजिर रहनुमाओं का कहना था कि कराची में ऑपरेशन से न सिर्फ कारोबार पर मुस्बत असरात पड़े बल्कि कारोबारी तबके और अवाम पर खौफ के साए भी कम हुए। ऑल ताजिर इत्तेहाद के रहनुमा अतीक मीर का कहना था कि कराची में सियासी जमातों की जानिब से ज़कात और फितरे के नाम पर 50 करोड़ से ज्यादा रकम वसूल की जाती थी और दुकानदार खौफ के मारे ये भत्ता देने पर मजबूर थे। रमजानों की आमद पर वो भत्ते की शक्ल चेंज होती थी, वो ज़कात के नाम पे मुख्तलिफ एक यानी खैरात के नाम पे पैसे मांगते थे और जब कोई माजर करता था कि भाई अननोन आदमी को नहीं देते लोग तो वो फिर उसको थ्रेट करता था कि फिर हम उठा के ले जाएंगे, कत्ल कर देंगे, इस तरह की सूरत डालती। लेकिन इस मरतबा सियासी जमातों का फितरा ज़कात इकट्ठा करना यही नजर आ नहीं रहा। ज़कात और फितरे की जबरी वसूली के सबसे ज्यादा इल्जाम MQM पर लगते आए हैं। इस साल रमजान में रेंजर्स और पुलिस ने MQM में 20 से ज्यादा कारकुनों को ज़कात और फितरे की जबरी वसूली के इल्जाम में गिरफ्तार किया। MQM के तंजीमी ज़राए का कहना है कि इस बार MQM को पिछले बरसों की निस्बत कराची से 1/4 फितरा और ज़कात मिली। MQM के मुताबिक अतियात की कम वसूली से मुत्तहिदा के फलाही इदारे खिदमत खल्क फाउंडेशन की सरगर्मियों पर मनफी असर पड़ा। MQM राब्ता कमेटी के रुकन शबीर कायम खानी का कहना था कि उनकी जमात ने कभी फितरा और ज़कात की रकम जबरदस्ती जमा नहीं की। लोग अपनी खुशी के साथ MQM को डोनेशन देते हैं, हमने कभी जबरदस्ती नहीं की है। और जो लोग या जो कारकुन की हमें शिकायत मिलती है कि वो, मैं तो कहता हूँ कारकुनान नहीं जबरदस्ती किसी से वो लेते हो, जब हमें शिकायत मिलती है MQM को तो MQM जरूर उन पर एक्शन लेती है और तंजीम के डिसिप्लिन खिलाफ वर्जी करने पर उन्हें मुअत्तल और खारिज करती है। ताजिर रहनुमाओं का कहना है कि इस साल अमन व अमान की बेहतर सूरत हाल के बायस ई शॉपिंग का 10 साल का रिकॉर्ड टूट गया। इस साल रमजान के आखिरी अशरे में 70 अरब रुपए से जायद की शॉपिंग की गई, जबकि भत्ताखोरी की वारदातों में 95% कमी वाक़ई हुई है। प्रोग्राम दुनिया का इमरान खान के साथ के लिए कैमरा टीम के हमरा किरण खान, दुनिया न्यूज, कराची। इस मंजर में अब ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि रेंजर्स MQM से मुबैना तौर पर आज उसकी तहवील में मौजूद 187 टारगेट किलर्स मांग रही है और दूसरी तरफ वजीर दाखिला जनाब अल्ताफ हुसैन के खिलाफ बरतानवी हुकूमत को एक बड़ा लीगल रेफरेंस भेजने की तैयारी कर रहे हैं। इसका इंकशाफ जनाब चौधरी निसार अली खान ने मुस्तदिल किया। अल्ताफ हुसैन साहब की तकारीर और उन्होंने लोगों को जो कत्ल की और दूसरी धमकियां दी, हमारे इदारों की तज़ीक की, उस हवाले से एक रेफरेंस था, एक लेटर था। अब हालात मुख्तलिफ हो गए हैं इनकी पिछली 2 तकरीर के हवाले से। अब हम एक तैयार कर रहे हैं कानूनी रेफरेंस।
और उसमें क्रिमिनलिटी का अंसर शामिल हो। और इसमें शक नहीं कि इस पूरी सूरत हाल की वजह से इस वक्त एमक्यूएम से वाबस्ता लोग या तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज है, बहुत ज्यादा परेशान, पार्टी में राब्तों का फुकदान है, जबकि मीडिया अल्ताफ हुसैन की तकरीरें भी नहीं दिखा रहा। इस सूरत हाल में इसके मरकज 90 की वो रौनकें अब मन पड़ चुकी हैं जो इससे पहले नजर आती थी। मगर ये पूरी सूरत हाल आगे किस तरफ जा रही है इसको जानेंगे, और इसके लिए हम जाएंगे एमक्यूएम के मरकज 90 जहाँ मौजूद हैं हमारी सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट किरण खान। बहुत बहुत शुक्रिया किरण खान। आप बताइएगा, अब थोड़ी देर कबल जनाब अल्ताफ हुसैन ने हमें कहना चाहिए कि एक और धमाका खेज तकरीर की है, इसमें तो वो फूट फूट के रोए हैं फौज का जिक्र करके, और सबसे बड़ी बात उन्होंने ये कही कि उनकी राब्ता कमेटी, उनके वुज़रा, उनके रहनुमा छोड़ के भाग रहे हैं एमक्यू को, उनको छोड़ के भाग रहे हैं। उनकी इस तकरीर का इस जिम्मे पे क्या रद्द-ए-अमल आपने देखा, और इस बाद आप क्या माहौल है वहां पे? जी बिल्कुल कमरान खान साहब, जो आज तकरीर अल्ताफ हुसैन ने की है जिसके अंदर उन्होंने ये बात बिल्कुल की कि राब्ता कमेटी के कुछ अरकान और इसके अलावा कुछ वुज़रा जो वुज़रा रह चुके हैं वो बैरून मुल्क जा रहे हैं उन्हें छोड़ के। अगर हम मजमे की बात करें तो आज 80 कारकुनान और जो इनके जाबहक हो चुके हैं कारकुनान, उनके लवाहिकीन यहाँ पर मौजूद थे, और उन्होंने वही रिवायती तरीके से अल्ताफ हुसैन को अपनी मौजूदगी का एहसास भी दिलाया और यकीन भी दिलाया कि वो कोई भी उन्हें छोड़ के चला जाए वो उनके साथ मौजूद रहेंगे। ताहम आज जो बेबसी का आलम हमने अल्ताफ हुसैन की जानिब से देखा वो फर्स्ट टाइम अगर हम बात करें तो बिल्कुल कतई गलत नहीं होगा। आज बिल्कुल ये बात कही गई है कि राब्ता कमेटी कुछ अरकान छोड़ जा रहे हैं। इसके अलावा एक और अहम बात जो उन्होंने कही कि इस्लामाबाद में एक नई एमक्यूएम बनाने की साजिश की जा रही है जिसमें उन लोगों को शामिल किया जा रहा है जो एमक्यूएम में बड़े इस किस्म की बात तो अल्ताफ हुसैन इससे पहले भी कह चुके हैं और कर चुके हैं। ये बताइएगा कि ये जो मरकज 90 है जहां पर इस वक्त आप मौजूद है, पिछले चंद माह से जो एक्टिविटी है और जिस तरह से एमक्यूएम पे दबाव नजर आता है और जो सूरत हाल है, और इस हवाले से एक तरफ हम देख रहे हैं कि शहर में कोई रद्द अमल नहीं है, जमात की जानिब से भी कोई जारहान रद्द अमल जो कि इससे पहले रिवायत रही है वो नजर नहीं आती है। जो ये 90 है इसकी रौनकों की क्या कैफियत है, यहाँ के चहल पहल जो कि आप हमेशा से देख रही हैं सालों से, आज आपको इन दिनों में आपको इसमें तब्दीली नजर आ रही है? बिल्कुल कामरान खान साहब, तब्दीली बिल्कुल नज़र आ रही है। जो चहल पहल हमने पिछले सालों में एमक्यूएम के मरकज़ 90 पे देखी है, तकरीबन एक साल से वो चहल पहल मैं यहाँ पर नहीं देख रही हूँ। एमक्यूएम के मरकज़ 90 पे सियासी एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, सियासी जमातों के रहनुमाओं का आना जाना यहाँ पर होता था, इजलास होते थे, मुलाकातें होती थी, वो चीज़ें अब हमें नज़र नहीं आ रही हैं। और अगर हम कारकुनान की बात करें तो मुख्तलिफ जो इजलास होते हैं, जनरल वर्कर्स कन्वेंशन होता है या जो भी इनके मुख्तलिफ इजलास होते हैं, उसके अंदर कारकुनान की जो तादाद है वो कम होती आ रही है, जिसका खुद अल्ताफ हुसैन ने भी ये जवाब दिया है कि उनके कारकुनान यहाँ के लिए निकलते हैं तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है, इसलिए उन्हें अपनी एहतियाती तदबीर अपनाने के लिए भी हिदायत की गई है। ताहम अगर हम 90 की बात करें तो 90 पे वो एक्टिविटीज जो हमें पहले नजर आती थी वो गहमा गहमी अब नजर नहीं आ रही। बहुत बहुत शुक्रिया किरण खान हमारे साथ थे। मगर मामला आसान और सादा नहीं है, ये एक सीरियस मसला है, पाकिस्तान की चौथी बड़ी सियासी जमात का मसला है और उस पर इल्जामात इतने संगीन हैं कि इसके मुस्तकबिल हवाले से सवालात पूछना बहुत ज़रूरी है। आखिर इस बड़ी सियासी जमात का होने क्या जा रहा है? इससे पहले भी एमक्यूएम के खिलाफ ऑपरेशन हुए हैं लेकिन सियासी तौर पर एमक्यूएम फना नहीं हुई है। क्या ये माहौल अब एमक्यूएम के लिए उसकी बका की इंतहा होगी या उसकी एक नई इब्तिदा होगी? इसका तफसील से एक जायजा लेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। जैसे कि वक्फे से कबल हमने तफसील से आपको बताया कि पाकिस्तान की चौथी बड़ी सियासी जमात मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट शदीद अंदरूनी और बैरूनी इंतशार का शिकार है और हालात साफ नजर आते हैं कि एमक्यू के लिए इंतहाई ज़्यादा ख़राब है। लेकिन इसके असरात पाकिस्तान के सियासी माहौल पर क्या होंगे और पाकिस्तान का सियासी माहौल क्या मुतहम्मिल हो सकता है कि सियासी जमात पर्दा सीमी से बिल्कुल गायब हो जाए? क्या एमक्यूएम
کا غائب ہونا الطاف حسین کا غائب ہونا ہے یا الطاف حسین کا غائب ہو جانا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایم کیو ایم غائب ہو جائے گی، اس بارے میں فی الحال کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا۔ اس سے پہلے کے حالات بتاتے رہے ہیں کہ ایم کیو کے خلاف جو آپریشن ہوئے ہیں، چاہے 1992 کا آپریشن ہو، چاہے 1995 کا جنرل نصیر اللہ بابر کا آپریشن ہو، ان آپریشن کے بعد ایم کیو ایم قائم ہی ہے اور آنے والے انتخابات کو وہ جیتتی رہی ہے۔ اس سلسلے میں ایک انتہائی قابل ذکر پیش رفت اسی سال ہوئی ہے جب ایم کیو ایم کے خلاف ماحول پوری طرح سے بنا ہوا تھا، اور جب ایم کیو ایم کے ایک گڑھ میں ہی NA-246 میں ضمنی انتخاب ہوا تھا، جو نبی گبول کے ایم کیو ایم کو چھوڑنے کی وجہ سے سیٹ خالی ہوئی تھی۔ ضمنی انتخابات میں ایم کیو ایم نے حصہ لیا تھا اور اس کا بھرپور مقابلہ پاکستان تحریک انصاف نے کیا تھا۔ ہر لحاظ سے صاف ستھرا شفاف انتخاب تھا یہ ضمنی انتخاب، لیکن اس کے نتائج شاید کچھ لوگوں کے لیے چونکا دینے والے ہوں، کیونکہ ایم کیو ایم نے یہ الیکشن بہت ہی بھرپور طریقے سے جیت لیا تھا۔ اس الیکشن میں ایم کیو کے ایک امیدوار قمر نوید جمیل نے 95,644 ووٹ حاصل کیے، جبکہ پی آئی کے عمران اسماعیل کے حصے میں صرف 24,000 ووٹ آئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کم و بیش وہی صورتحال تھی جن کو کہ ان الیکشن میں جن کو دھاندلی زدہ الیکشن یا ایم کیو ایم کی دھوس کے تحت ہونے والے الیکشنز کے نتائج سے کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے دھوس والے نتائج ہو یا بغیر دھوس والے، فیئر ہو یا انفیئر الیکشن، ایم کیو ایم کو ووٹ ملے ہیں کم از کم اس کے گڑھ میں، اور کیا یہی صورتحال دوسرے جو حلقے ہیں اس میں بھی برقرار رہ سکتی ہے آئندہ انتخابات میں، یا خاص طور پہ آنے والے بلدیاتی انتخابات میں، جو کہ اس سلسلے کا ایک بڑا لٹمس ٹیسٹ ہوگا۔ لیکن اس بڑی سیاسی بات کا مستقبل کیا ہوگا، اس پورے انداز، اس پورے ماحول کا آگے کیا اثر ہونے والا ہے، اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے پاکستان کے معتبر ترین سیاسی ماہرین اور ایکسپرٹ میں سے ایک ہمارے ساتھ اسلام آباد میں موجود ہے، لمس میں سیاسیات کے پروفیسر اور نامور سیاسی تجزیہ کار پروفیسر ڈاکٹر رسول بخش رئیس۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ صورتحال آپ کے سامنے ہے، ایم کیو ایم کی صورتحال ہم نے آپ کو بتائی، الطاف حسین کی قیادت شدید بحران ہے، معاملات بہت زیادہ خراب ہے، مگر یہ پاکستان کی چوتھی بڑی سیاسی جماعت ہے، کراچی کی ریپریزنٹیو پارٹی ہے۔ آپ کے خیال میں یہ ماحول کس طرف آگے بڑھ رہا ہے، اور کیا کوئی ویکیوم تو نہیں پیدا ہونے والا ہے؟ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس منظر کو؟ میرا خیال یہ ہے کہ قومی متحدہ موومنٹ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اس کے اندر ایک شکست و ریخت کا عمل شروع ہے، اور جو باتیں الطاف حسین صاحب نے بڑی صحت اور بلاغت کے ساتھ اپنے کارکنوں کے بارے میں، رابطہ کمیٹی کے اراکین کے بارے میں، جو کیبنٹ کے ممبر رہے ہیں، جو یہاں پہ ان کے بقول عیش کرتے رہے ہیں اور اب ان کو چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں، جو ان کی خصوصیات، جو ان کا کردار، جو وہ کچھ کرتے رہے ہیں کراچی میں اور سندھ میں اور پاکستان میں، جو الطاف حسین صاحب نے باتیں کی ہیں، تو ظاہر ہے کہ ایسے لوگ اور ایسی قیادت جو ان کی کانسٹیٹوئنسی ہے کراچی میں، باشعور، پڑھے لکھے لوگ، محب وطن اور متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے، وہ ان کے ساتھ مطابقہ نہیں رکھتی ایسی لیڈرشپ۔ لیکن یہ کانسٹیٹوئنسی جو کراچی کے اندر موجود ہے، یہ موجود رہے گی، وہ مجبور کرے گی، اور یہ ان کی طرف سے بھی ہے ناپسندیدگی کا اظہار کہ اب 9-0 کے اوپر وہ آپ رونقیں نہیں دیکھ رہے، وہ پذیرائی نہیں، ان باتوں میں رابطہ کمیٹی کے اراکین میں اور کسی حد تک الطاف حسین صاحب کی تقاریر میں وہ اثر نہیں رہا جو کسی وقت ماضی میں ہوتا تھا۔ تو ظاہر ہے کہ یہ مجبور کرے گی ایم کیو ایم کی قیادت کو اور الطاف حسین صاحب کو۔ لیکن ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ اگر الطاف حسین صاحب کسی بھی وجہ سے، کسی بھی مختلف صورتحالیں ہیں، کسی بھی وجہ سے قیادت کے اہل نہ رہے، کیا پھر ویکیوم ہو جائے گا، یا اس پارٹی کے اندر سے آپ کے خیال میں لیڈرشپ سامنے آئے گی، اور اگر وہ پھر مضبوط اور صحت مند اور کریڈیبل لیڈرشپ ہوئی تو ایم کیو ایم پھر توانا ہو جائے گی؟ ایم کیو ایم کے اندر سے ایک نئی لیڈرشپ پیدا ہوگی، بالکل مختلف قسم کی ہوگی، ایماندار، اور جس قسم کی باتیں الطاف حسین نے اپنے کارکنوں کے بارے میں کہی ہیں ان سے بالکل مختلف، جو ماضی میں وابستہ رہے ہیں ایم کیو ایم سے، لیکن ذرا ادھر ادھر ہو گئے ہیں، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جس طریقے سے ایم کیو ایم چل رہی ہے یا چلایا جا رہا ہے، یا جس قسم کے لوگوں کا دفاع اندر یا باہر سے کیا جا رہا ہے، وہ ایم کیو ایم کا مستقبل نہیں ہو سکتا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا، وہ کانسٹیٹوئنسی جو ایم کیو ایم کو سپورٹ کرتی ہے اس کا مستقبل
आपका मशवरा क्या होगा, आपका तज़किया क्या होगा, क्योंकि एक ऑपरेशन भी हो रहा है और भरपूर रियासती ताकत इस्तेमाल हो रही है उन अनासर के खिलाफ मुअय्यन तौर पे जो कि गोरख धंधे, काले धंधे में मुलव्विस हैं, और उन्होंने MQM का, दूसरी सियासी जमातों का लिबादा लिया है। इस वक्त हम MQM की बात कर रहे हैं। आप ये बताइए कि इस ऑपरेशन के दौरान क्या किसी एहतियात को भी लाजिम करना ज़रूरी है, क्योंकि बहरहाल इस पार्टी के साथ जो लोग एफिलिएटेड है, जो MQM के फलसफे के साथ एफिलिएटेड है, वो उनकी तादाद करोड़ों में है। जी, मैं समझता हूँ कि वो लोग जिनके खिलाफ इल्ज़ामात टारगेट किलिंग के, मर्डर्स के, अगवा के, जराइम में, बत्ताखोरी में मुलविस हैं, उनके खिलाफ उनको तहकीक के लिए उनको पेश कर देना चाहिए। जिन्होंने पुलिस के लोगों को कत्ल किया है उनके ऊपर इल्ज़ाम है, उनसे अगर इल्ज़ाम साबित होता है तो वो मुजरिम है। किसी भी मुजरिम को और इस किस्म का काम करने वाले लोगों को, इतना बड़ी सियासी जमात जो मुल्क की चौथी बड़ी सियासी जमात है, और मैं समझता हूँ कि कराची में अभी भी उसकी मकबूलियत है, वो ना उसके रास आता है, ना उसकी किस्मत में ऐसे लोगों का होना ज़रूरी है। तो ये तत्हीर बड़ी ज़रूरी है। अगर लोगों से निजात मिल जाए तो MQM मैं समझता हूँ कि एक नई सियासी जमात के तौर पे सामने आएगी और आके रहेगी, क्योंकि जराइम पेश लोगों का सियासत से निकलना पाकिस्तान में ज़रूरी हो गया है। ये सिर्फ MQM की बात नहीं है, ये दीगर सियासी जमातें भी जो उनके जराइम पेशा लोग हैं, जिन्होंने MNA, MPA, सेनेटर और सियासतदानों का लिबादा फैला हुआ है, लेकिन अंदर से घिनौने कम करते हैं, इस मुल्क की जड़ें काटते हैं, गद्दारी करते हैं, करप्शन करते हैं, उनके खिलाफ कानून का एक्शन होना चाहिए, उनको कटहरे में आना चाहिए। ये दो चीज़ें पाकिस्तान में नहीं चल सकती, जुर्म और मुजरिम और सियासतदान, इनको अलहदा होना होगा। बहुत शुक्रिया। सियासतदान वो होगा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर डॉक्टर रसूल बसरी साहब थे, बड़ा मौजूद तज्जिया आपने लिखा। आज देखते हैं पूरे पाकिस्तान में क्या होता रहा, एक जायजा लेते हैं। थोड़ी देर कबल इत्तला आई कि खैबर पख्तूनख्वा के इलाके मानसेरा में आर्मी एविएशन का हेलीकॉप्टर तबाह हो गया है, जिसमें 9 अफराद जाँ बहक हुए हैं। फौजी ज़राए कहते हैं कि हेलीकॉप्टर में आर्मी मेडिकल कोर के 22 एहलकार सवार थे। हेलीकॉप्टर रेस्क्यू के काम में एयर एम्बुलेंस के तौर पर काम किया करता था और इसमें एक शदीद जख्मी फौजी एहलकार भी शामिल है। फौजी ज़राए के मुताबिक बज़ाहिर हादसा खराब मौसम की वजह से पेश आया है। आज ही MQM के कारकुनों ने गुमशदगी और कराची में मुहैया इंसानी हुकूक की खिलाफवर्जी पर भारत से मदद मांगी है, और इत्तलात के मुताबिक भारतीय हाई कमिश्नर TC राघवन के नाम एक बाकायदा खत लिखा है। 30 जुलाई को लिखे गए खत कहा गया है कि MQM के कारकुनों की गुमशदगी मामले पर आवाज उठाएं, तहाँ भारतीय हाई कमीशन का कहना है कि उन्हें ये खत अभी नहीं मिला है। उधर सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री ने सिंध पुलिस के फंड्स बेज़ाब्तियों से मुताल्लिक रिपोर्ट 1 माह में तलब कर ली है। सुप्रीम कोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी को हुक्म दिया कि वो जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई के हवाले से तफसील रिपोर्ट जमा कराएं। इत्तलात के मुताबिक सिंध पुलिस के फंड्स में करोड़ों रुपए की जो खुदबुर्द है वो सामने आ चुकी है। MQM के हवाले से गो के बराह रास्त नहीं, लेकिन अहम खबर है। आज कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल नवीद मुख्तार ने गवर्नर सिंध डॉक्टर इशरतुल इबाद की मुलाकात की। मुलाकात में सूबे में अमन अमान की सूरत हाल और कराची ऑपरेशन पर तबादला ख्याल किया। कोर कमांडर का गवर्नर इशरतुल इबाद से मुलाकात इस मौके पर होना यकीनी तौर पर एक दिलचस्प खबर है। आज दफ्तर खारजा कहा कि खत्ते में अमन के लिए भारत बेबुनियाद इल्जाम तराशी से गुरेज करे। दफ्तर खारजा के तर्जुमान का कहना था कौमी सलामी के मुशीरों की मुलाकात के लिए 23 और 24 अगस्त की तारीखें तय हो चुकी है और इस पर गौर किया जा रहा है। वेलकम बैक। 2 रोज कबल हमने अपने प्रोग्राम में पाकिस्तान की दोनों सबसे बड़ी सियासी जमातों के करप्शन से मुताल्लिक मुबैना गठजोड़ के बारे में आपको बताया था। हमने नाकाबिल तरदीद सबूत से ये साबित करने की कोशिश की थी कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी और साबिक वफाक वज़ीर तिजारत जनाब मखदूम अमीन फ़हीम के खिलाफ ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान से मुंसलिक करप्शन के अरबों रुपयों के 14 केसेस मौजूद हैं, जिन पर FIA की जानिब से कोई मुअस्सर कानूनी कार्रवाई मजीद कार्रवाई नहीं की जा रही।
اور نہ ہی ہوتی نظر آ رہی ہے۔ پیپلز پارٹی کے سابقہ دور حکومت میں اربوں روپے کے کرپشن کے مقدمہ یا تو وزیر اعظم نواز شریف کی موجودہ حکومت نے مٹی پاؤ کی پالیسی کے تحت کسی کال کوٹری ڈال دیے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ وزیر اعظم نواز شریف پاکستان کو کرپشن کو ختم کر دینے کے اپنے وعدے بھول گئے ہیں۔ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ایف آئی اے کو سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی اور وفاقی وزیر تجارت محمد امین فہیم کے خلاف کرپشن کے کیسز کو سرد خانے نظر کیے جانے کے احکامات کی براہ راست یعنی کہ بہت اوپر سے احکامات آئے تھے، اور اب تک وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان جو کہ ایف آئی اے کے نگراں بھی ہیں، انہوں نے اربوں روپے کے ان کرپشن کیسز سے متعلق کسی بھی قسم کے کوئی احکامات براہ راست جاری نہیں کیے ہیں کہ ان کو سرد خانے میں ڈالا جائے یا نہ ڈالا جائے۔ لیکن ہمارے پروگرام دنیا کا عمران خان کے ساتھ کے ذریعے اب جب کہ یہ خبر ان لوگوں تک پہنچ چکی ہے اور خود ہماری اطلاعات کے مطابق جناب چودھری صالح علی خان تک بھی پہنچ چکی ہے، اب ان کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ ان اربوں روپے کے کرپشن کے کیس کی فائل پر سے گرد صاف کروائیں، ان کا مطالعہ کریں، اور اگر ان کیسز پر سخت وہ ایکشن لیں گے یا نہیں لیں گے تو پھر عوام ان کے کریکٹر کے بارے میں، ان وقار کے بارے میں یقینی طور پہ اس بیک گراؤنڈ میں ان کا اپنا فیصلہ ہوگا اور اس بارے میں وہ اپنی رائے قائم کریں گے۔ چودھری نثار علی خان کے بارے میں بات عام ہے کہ وہ انتہائی کھرے اور ایک باوقار سیاستدان ہے۔ چودھری نثار علی خان صاحب کو جو کہ وزیر داخلہ ہیں سمجھنا ہوگا کہ ایف آئی اے براہ راست ان کے ماتحت ہے، اور آج نہیں تو کل ایف آئی اے کو جواب دینا ہوگا کہ اربوں روپے کی غضب کرپشن کے ان کیسز کو سرد خانوں کی نظر کب کیوں کیا گیا تھا، ان کو منطقی انجام تک کیوں نہیں پہنچایا گیا تھا۔ جو سوالات جن کا جواب ایف آئی اے ابھی نہیں دے رہی لیکن کبھی نہ کبھی دینا ہے، اور بہت اہم سوالات ہیں، ایف آئی اے کو جواب دینا ہوگا کہ ٹڈاپ سے منسلک اربوں روپے کی غضب کرپشن 14 مقدمات سرد خانے کی نظر ہوئے کیسے، کس نے ان کو پہنچایا تھا۔ ایف آئی اے کو جواب دینا ہوگا کہ یوسف رضا گیلانی اور امین فہیم کے خلاف کیسز کا اب تک فائنل چالان کیوں نہیں جمع کرایا گیا، کیونکہ اگر یہ فائنل چالان نہیں جمع کرایا جاتا تو مقدمہ باقاعدہ طور پہ شروع نہیں ہو رہا۔ ایف آئی اے شواہد کے باوجود گیلانی اور امین فہیم کی ضمانت منسوخی کے لیے عدالت کیوں نہیں گئی، اسے کیوں روکا گیا، اور اس سلسلے میں جو کمیونیکیشن یا خط لکھے گئے انہیں سرد خانے میں کیوں ڈالا گیا۔ یہ سوال پوچھا جائے گا کہ گیلانی کے امن فرنٹ مین اور ان کے پی ایم سیکریٹریٹ کے ڈیپٹی سیکریٹری محمد زبیر نے 30 صفحات مبنی جو اقبالی بیان دیا اس پر ایکشن کیوں نہیں لیا گیا، اور اس اقبالی بیان کی روشنی میں محمد زبیر کی ای میل سے وفاقی سرکاری اہم اداروں بیوروکریٹس کو جو ہدایت جاری کی گئی اور جس میں براہ راست ثبوت موجود ہے کہ کس طرح سے کرپشن کا ایک جال بنا گیا تھا، اس ای میل ریکارڈ پر اور اس میں موجود ثبوت پر ایکشن کیوں نہیں لیا گیا، آج نہیں تو کل ایف آئی اے کو اس کا جواب دینا ہوگا۔ اسی حوالے سے ایف آئی اے کو یہ جواب دینا ہوگا کہ یہ ہوش ربا انکشاف کہ سابق وزیر اعظم کے آفس سے جو کرپشن ہوتی تھی اس میں اعلیٰ ترین سول اعزاز ستارہ امتیاز کے لیے بھی 50 لاکھ روپے رشوت وصول کی گئی تھی، یعنی کہ یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ سول اعزازات اعلیٰ اعزازات جو کہ 14 اگست کو دی جاتے ہیں ان کی بھی فروخت کی گئی ہے۔ یہ بھی پتہ ہونا چاہیے اور یہ پتہ چلنا پڑے گا، ایف آئی اے کو جواب دینا پڑے گا کہ بھرپور ریکارڈ کے باوجود جب محمد زبیر نے ان اعزازات کی شرمناک فروخت کا ثبوت پیش کیا تو اس پر مزید ایکشن کیوں نہیں لیا گیا۔ ایف آئی اے ان تمام معاملات پر کیوں گرد ڈالتی رہی، انہیں غلاف میں چھپاتی رہی یا سرد خانے میں پھینکتی رہی، اس کا جواب آج ایف آئی اے نہیں دے رہی لیکن کل ضرور دینا ہوگا۔ لیکن ہمیں توقع یہ ہے کہ جناب چودھری نثار علی خان جو کہ ایک براہ راست گو وزیری ہے اور انہیں ایک اچھا اور ایماندار سیاستدان کی حیثیت سے ان کی پہچان ہے، اور وہ اس معاملے کی جڑ تک پہنچیں گے اور ان کو ان سرد خانوں سے نکالیں گے، اور کیا وہ مجبور کریں گے یا حکم دیں گے ایف آئی اے کو کہ وہ ان کیسز پر اپنی کارروائی کرے اور ان کے ملزمان کو کفر کردار تک پہنچائے۔ چودھری نثار علی خان صاحب کے لیے بہترین موقع ہے کیونکہ سابق بڑے حکومت میں کرپشن ملوث بڑے مگرمچھوں کے خلاف ہے، یہ کوئی پہلا کیس نہیں جس کو نظر انداز کیا گیا ہے۔ ہماری اطلاعات کے مطابق اور کیسز کے ملزمان کو بھی کھلی چھٹی دی جا رہی ہے۔
ہم اس پروگرام کے ذریعے صرف اتنی امید کر سکتے ہیں کہ اگر موجودہ اور سابقہ حکومت کے درمیان ایک دوسرے کی عیب چھپانے کا کوئی خاموش سمجھوتا بھی ہے، جناب نثار علی خان اس کا حصہ نہیں ہے، وہ اپنے وقار کو داؤ پر نہیں لگائیں گے، اور اس شرمناک اگر کوئی معاہدہ ہے تو اس کا حصہ نہیں بنیں گے۔ لیتے ہیں کچھ بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے کہ آج چیف آف آرمی اسٹاف جنرل راحیل شریف وزیر اعظم پاکستان نواز شریف کے بمے بلوچستان پہنچے، جہاں پر حالات کی بہتری بھی مایہ نظر آ رہی ہے۔ آج کی یہ وزٹ بہت اہم تھا بلوچستان کے حالات کے حوالے سے، اور وہاں جو فیصلے ہوئے اس کے حوالے سے آرمی چیف کے ساتھ اور پرائم منسٹر کے ساتھ انٹیلیجنس چیف بھی آج کوئٹہ گئے۔ کا احوال آپ کو دیں گے کمرشل کے بعد۔ ویلکم بیک۔ آج وزیر اعظم جناب نواز شریف چیف آف آرمی اسٹاف جناب جنرل راحیل شریف کے ساتھ کوئٹہ پہنچے، جہاں پر امن و امان کی صورتحال کے حوالے سے ایک بہت اہم اجلاس ہوا۔ وہاں پر بھی ایک ایپیکس کمیٹی کام کر رہی ہے جس میں چیف منسٹر شامل ہیں، بلوچستان سے تعلق رکھنے والے وفاقی کابینہ کے اراکین اور دوسرے اہم رہنما بھی اس موقع پر وزیر اعظم کے ساتھ موجود تھے۔ بہت اہم موقع تھا کیونکہ بلوچستان میں بھی پاکستان کے دوسرے علاقوں کی طرح سے حالات میں بہت بہتری آ رہی ہے۔ وہاں پر صرف یہ کہ دہشت گردی کے واقعات میں کمی ہوئی ہے، بلکہ بلوچستان میں موجود انتہا پسند کے خلاف لوگ جو کہ کھلے عام دہشت گردی پر آمادہ ہے ان کے خلاف بھرپور کارروائی کی جا رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کے ساتھ بات چیت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جو مین اسٹریم میں آنے کے لیے تیار ہیں۔ آج کے اس دورے کے دوران ایک بہت بڑا اعلان سامنے آیا ہے، جس کے ذریعے وفاقی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ خصوصی فنڈ فراہم رہے گی ان تمام لوگوں کے لیے اور نوجوانوں کے لیے جو کہ پہاڑ پر گئے ہیں، انہوں نے ہتھیار اٹھائے ہیں اور وہ دہشت گردی کر رہے ہیں یا انتہا پسند پر آمادہ ہیں۔ ایسے تمام لوگ جو ہتھیار ڈالیں گے انہیں 5 لاکھ سے 15 لاکھ روپے تک کی گرانٹ دی جائے گی۔ اس کا وعدہ کیا گیا ہے وفاقی حکومت کی جانب سے وزیر اعظم جناب نواز شریف کی موجودگی میں۔ یہ بہت بڑا قدم ہے، بہت بڑا انیشیٹو ہے جو لیا گیا ہے، اور اس پوری صورتحال میں دوسری جانب یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ حالات کی بہتری کے حوالے سے جو کوششیں کی جا رہی ہیں، جو سیاسی حل ڈھونڈا جا رہا ہے، اور خاص طور پر جو ناراض بلوچ رہنما ہیں ان کو مین اسٹریم میں لانے کے لیے، ان کو آمادہ کرنے کے لیے جو کوششیں کی جا رہی ہے، اس کا بھی آج تفصیل سے جائزہ لیا گیا ہے، اور اس دوران اس بات پر یقینی طور پر اس کو پش کیا گیا ہے کہ مذاکرات کے ذریعے جتنے ناراض بلوچ رہنما ہیں ان کو اگر مین اسٹریم میں لایا جائے تو اس کے لیے ہر ممکن کوشش کی جائے، لیکن وہ لوگ جو کہ 100% بھارت کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں یا دشمن کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ قانون کے حوالے سے اور آئینی پنجہ جو ہے قانون کا اسے ضرور استعمال کیا جائے۔ بلوچستان کی صورتحال میں بھی پاکستان کی دوسری شورش زدہ علاقے یا جہاں پہ پریشانی رہی ہے، پاک فوج براہ راست کردار ادا کر رہی ہے، اور بلوچستان کی موجودہ صورتحال کے جو قانونی اور جو سیکیورٹی ایشوز ہیں اس میں بہت بڑا کردار ہے فوج کی لیڈرشپ کا، اور خاص طور پر بلوچستان کے کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل ناصر جنجو کا، جو کہ عوامی سطح پر بھی سامنے آتے ہیں، جو کہ عام طور پہ ان کے پروفائل کے اور ان کے رینک کے آرمی آفیسر میں دیکھنا نہیں آتا، لیکن بلوچستان کی مخصوص صورتحال کی بنا پر وہ نہ صرف یہ کہ سامنے آتے ہیں بلکہ براہ راست وہاں کی صورتحال پر میڈیا کے سامنے اپنی خیالات کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ ان کے پیچھے پاکستان کے وہ دشمن ہیں جو ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کبھی بھی پرامن نہ ہو، کبھی ترقی کے راستے پر گامزن نہ ہو، اور ہمیشہ پاکستان کا خون بہتا رہے۔ ایسے مالک اور ایسے لوگوں کا کو اندازہ ہے وہ دنیا کی گود میں بیٹھے ہوئے ہر طرح کی آسائشیں حاصل کر رہے ہیں، اور یہاں پہ ان غریب بچوں کو، ان پڑھوں کو چند ایک پیسوں کی خاطر اپنے ہی بھائیوں کو، بہنوں کو، بچوں کو مارنے پہ لگا ہوا ہے۔ یہ کون سے وہ نوجوان ہیں؟ یہ کن ماں باپ کے بچے ہیں؟ یہ ان کو کن استادوں نے تربیت دی ہے جو ان کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں اور اپنے بھائیوں کو مار رہے ہیں؟ کور کمانڈر کوئٹہ جناب لیفٹیننٹ جنرل ناصر جنجو ہمارے ساتھ ہیں، لیکن مجموعی طور پہ بلوچستان میں بھی صورتحال بہتر ہو رہی ہے، خاص طور پہ دہشت گردی کے واقعات میں اگر دیکھا جائے تو بلوچستان میں 2014 میں شدت پسندی دہشت گردی میں 347 افراد جاں بحق ہوئے تھے، جبکہ اس سال دہشت گردی کے ہاتھوں ہلاک ہونے والوں کی تعداد فی الحال صرف 150 لوگ ہے۔ گزشتہ سال 83 سیکیورٹی اہلکار شہید ہوئے تھے اور 223 دہشت گرد مارے گئے، جبکہ اس سال
64 سیکورٹی اہلکار شہید ہوئے ہیں اور 208 دہشت گردوں کو اب تک ہلاک کیا جا چکا ہے۔ بلوچستان کی مجموعی صورتحال میں بہتری کے واضح آثار اور کوئٹہ میں معمولات زندگی کسی حد تک بحالی، اس تمام بات پہ بات کریں گے اور اس کے لیے جائیں گے کوئٹہ، جہاں پر موجود ہیں کوئٹہ میں دنیا نیوز کے بیورو چیف عرفان سعید۔ بہت شکریہ عرفان سعید صاحب، یہ بتائیے گا کہ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ بلوچستان میں مجموعی طور پہ اور کوئٹہ میں جہاں پر اس وقت آپ موجود ہیں صورتحال میں بڑی حد تک بہتری آئی ہے، اور اس کی مثال کیا ہم دے سکتے ہیں کہ اب وہ ہو رہا ہے جو چیزیں ہو رہی ہیں جو پہلے نہیں ہو سکتی تھی، سوشل لائف یا اس قسم کی کوئی مثالیں ہیں؟ جی کامران خان صاحب، کوئٹہ کے ایک طرح آپ امن و امان کی صورتحال کی بات کر رہے ہیں، تو یہاں پر مجموعی طور پر جو صورتحال کافی بہتر ہوئی ہے گزشتہ ادوار کے اگر ہم اس کا کمپیئر کریں تو یہاں پر جو ٹارگٹ کلنگ کے واقعات، بم دھماکوں کے واقعات میں خاصی کمی واقع ہوئے۔ آج ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں بھی اس صورتحال سے پرائم منسٹر کو آگاہ کیا گیا اور چیف آف آرمی اسٹاف کو بھی آگاہ کیا گیا، جنہوں نے اس صورتحال پر تسلی کا اظہار کیا، اور انہوں نے یہ بھی اعلان کیا تھا کہ جو ناراض لوگ ہیں ان سے بات چیت کی جائے اور مذاکرات کو دروازے ہمیشہ کے لیے کھلے رکھے۔ اور اس موقع پر یہ بھی ایک واضح پیغام دیا گیا کہ ملک کی سیاسی اور عسکری قیادت ایک ہی پیج پر ہے اور بلوچستان کے مسئلے کے حل کے لیے وہ چاہتے ہیں کہ ناراض لوگوں سے بات چیت کی جائے۔ یہی وجہ ہے کہ جو سلسلہ شروع کیا گیا موجودہ حکومت نے مذاکرات کا، خان قلات سے بھی اس حوالے سے مذاکرات کیے گئے اور ان لوگوں نے بھی ہتھیار ڈالنا شروع کر دیا جو اس وقت پہاڑوں پر ہے، کافی تعداد میں نوجوان واپس آ رہے، تو ایک قسم کی جو صورتحال کافی بہتر آپ کے خیال میں یہ جو اعلان کیا گیا ہے کہ جو نوجوان ہتھیار ڈالیں گے ان کو 5 سے 15 لاکھ روپے تک دیے جائے گا، ان کی گرانٹ دی جائے گی ان کو ریہیبلیٹیٹ کرنے کے لیے، اس کے فائدے ہوں گے؟ یہ ایک ویلکم کیا جائے گا اس سٹیپ کو؟ جی بالکل خان صاحب، اس حوالے سے جو اگر پچھلے دنوں آپ دیکھیں کہ کافی کمانڈر جو تھے یا کافی جو مذاکرات کار جو تھے وہ آئے ہیں اور انہوں نے ہتھیار ڈالے ہیں، اور یہ سلسلہ اب بھی جاری ہے، آوران اور دوسرے علاقوں میں بھی یہ سلسلہ جاری ہے، اور جو اس کا امپیکٹ جو اس وقت بلوچستان پہ پڑ رہا ہے، جو دہشت گردی کے جو واقعات تھے اس میں خاصی کم واقع ہوئی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر کوئٹہ سمیت جو دیگر جو علاقے ہیں وہاں پر بھی کاروباری سرگرمی بھی اب جس طرح سے پہلے ایک خوف کی فضا تھی وہ ختم ہو گئی ہے، یہاں پر سر شام بازار بند ہو جاتے ہیں، لیکن اب صورتحال بالکل یکسر مختلف ہو گئی ہے۔ اب 14 اگست کی تیاریاں بھی کی رہی ہیں، نوجوان بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لے رہے ہیں۔ بہت شکریہ، بہت بڑی بات ہے، کوئٹہ میں بھی 14 اگست کی بھرپور تیاریاں ہو رہی ہیں، نوجوان اس میں حصہ لے رہے ہیں۔ یہ بلوچستان کا حال، آئیے دیکھتے ہیں دنیا بھر میں کیا ہوتا رہا۔ آج ملیشیا کے وزیر اعظم نے نجیب رزاق نے آج اس بات کی بالآخر تصدیق کر دی ہے کہ بحر الہند کے جزیرے سے ملنے والا جہاز کا ملبہ ملیشین ایئر لائنز کے ہی ہمیشہ سے گم شدہ طیارے کا ہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ فرانسیسی ماہرین نے اس بات حتمی تعین کر لیا ہے کہ ملبے کے ٹکڑے MH370 طیارے کے ہی ہیں۔ لیبیا سے خبر آئی ہے کہ تارکین وطن کو اٹلی لے جاتے ہوئے ڈوبنے والی کشتی کی تلاش بحری روم میں جاری ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ کشتی میں 600 افراد سوار تھے اور وہ سب کے سب ضائع ہو گئے ہیں۔ اقوام متحدہ کے امدادی ادارے نے کہا ہے کہ کشتی کے 400 افسران مسافروں کو اب بچا لیا گیا ہے۔ دوسری جنگ عظیم میں جاپان کے شہر ہیروشیما پر پہلے ایٹم بم گرائے جانے کی 70ویں برسی منائی گئی ہے۔ دوسری جنگ عظیم میں امریکہ نے جاپان کے 2 شہروں ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹم بم برسائے تھے۔ آج کی یادگاری تقریب اسی روز ہوئی جس میں وزیر اعظم جاپان خاص طور پہ شریک ہوئے ہیں۔ آج کی شاید سب سے بڑی خبر سعودی عرب سے آئی ہے، جہاں پر ایک بار پھر مسجد میں خود حملے ہوئے ہیں جس میں 17 سیکیورٹی اہلکار جاں بحق ہوئے ہیں۔ حملے کی ذمہ داری دہشت گرد تنظیم داعش نے قبول کر لی ہے۔ سعودی حکام کے مطابق حملہ سیکیورٹی فورسز کی مسجد پہ کیا گیا ہے۔ سیکیورٹی فورسز پر سعودی عرب میں دہشت گردی کا یہ سب سے بڑا واقعہ ہے جو کہ آج پیش آیا ہے۔ ٹاٹنگم میں جاری انگلینڈ اور آسٹریلیا کے درمیان جاری ایشیز ٹیسٹ سیریز کے چوتھے ٹیسٹ میں آسٹریلیا کی پہلی اننگز میں 60 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی، صرف 60 رن پر آؤٹ ہو گئی۔ انگلش بالر اسٹیورٹ بریڈ نے 15 رنز دے کر 8 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا اور ایک شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا جس کی مثال نہیں ملتی ہے۔ سوشل میڈیا پہ آج کل کیا ہو رہا ہے اور اس حوالے سے ٹویٹر میں دیکھتے ہیں کہ وہاں کہا ہے وہاں آج کیا دور رہا، کیا ٹرینڈ رہا۔ قومی اداروں کے خلاف بیان دینے کے بعد سوشل میڈیا پر ایم کیو قائد جناب الطاف حسین کے خلاف ٹرینڈز دیکھنے آ رہے ہیں۔ آج بھی ان کی تقریر کے بعد ٹویٹر پر ان کے خلاف دھڑا دھڑ پیغامات چلتے رہے، لیکن دوسری طرف عام لوگوں کے ساتھ کچھ معروف شخصیات اینکر پرسن نے ٹویٹ پہ ایم کیو ایم اس کے قائد الطاف حسین پر شدید اور کڑی تنقید کی۔
एंकर पर्सन जहाजेब ने कहा कि गुमशुदा कारकुनों के बारे में भारत को खत लिखना हमालिया जैसी बड़ी गलती है। पीपल्स पार्टी के सेनेटर सईद गनी ने लिखा, अल्ताफ हुसैन के बयानात पाकिस्तान में एमक्यूएम के रहनुमा के लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। एंकर पर्सन नदीम मलिक ने ट्वीट की है कि ये बात साबित हो गई कि अल्ताफ हुसैन पाकिस्तान के दुश्मनों के लिए काम कर रहे हैं। एंकर हुसैन ने ट्वीट की है कि अल्ताफ हुसैन अपने सियासी ताबूत में आखिरी कील ठोक रहे हैं। अब एमक्यूएम की मुकामी क़यादत को भी उनकी बातें तस्लीम नहीं करती। एंकर अहमद कुरैशी ने कहा है, तंज़िया अंदाज में कहा कि पाकिस्तान में सिर्फ फारूक सत्तार ही अल्ताफ हुसैन की तकरीर सही सुन पाते हैं। ये सब होता रहा सोशल मीडिया और इसके साथ ही हमारे आज प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। कल तक के लिए कामरान खान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।